نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل ہمارا درس کا سلسلہ اس تک پہنچا تھا کہ ہم نے کہا کہ ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کو جس کے مختلف پہلوؤں پر مفسرین کے میں نے آپ کو آراء اور ان کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے رکھ دیا، اور بات یہ ہوئی تھی کہ کل رات ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے۔ جس بات کو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری زندگی میں اور اس درس کے سلسلے میں سب سے زیادہ مشکل مقام ہے۔ اس کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس مقام سے جب ہمارے وہ استاد وہ مربی ہمارے جو ساتھیوں کو اس سے گزارتے ہیں تو اس مطلب کو محسوس کرنے تک، اس کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کو 3 سال سے لے کر کے 13 سال تک لگتا ہے۔ اب اس کو مختلف طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ پر انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کی کیفیات کو بیان کرنا ہے، تو اس کیفیات میں تھوڑی سی بھی لغزش کی اور اس کے سمجھنے کے سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس سے کوئی ایسا راستہ کھل جائے کہ جس سے کفر اور لغزش اور اس کی طرف ہے۔ ایک سادہ مثال میں اس کے بارے میں آپ کو دے دوں کہ ایک 2 خانہ بدوش جو مال مویشی رکھتے ہیں، ان کے باپ دادے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں موسم کے مطابقت سے سفر کرتے ہیں کہ جہاں سردی ہو گئی، برف باری ہو گئی تو وہاں سے اپنا مال مویشی لے کر کے کہیں گرم علاقے میں جاتے جہاں سبزہ ہوتا ہے، پھر جب سردی ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں جو اپنے سارا سفر ان کا زندگی سے میں گزرتا ہے۔ تو ان کی تعلیم، ان کے قرآن اور ان کے اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں جانتے، اسی پہاڑوں میں پیدا ہوئے اور اسی پہاڑوں میں بڑے ہو گئے، اسی میں ہو گئے۔ تو ایک خانہ بدوش دوسرے کو کہہ رہا ہے، بڑے کو، کہ یار میرے 2 سوال ہیں، یہ تو ذرا اس پہ تو ذرا روشنی ڈالو۔ اب وہ یہ سمجھا کہ یہ میرے سے تھوڑا زیادہ عقل مند ہے اور تجربہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چاقو سے ایک ایک کانٹے کو تیز کر دیا ہے جو چپتا ہے، ہر کانٹا تیز ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے یہ ہو گیا کہ وہ ہر کانٹے کو چاقو سے، وہ سمجھا ہر چیز جو ہے وہ جو ہمارا چاقو ہے اس سے تیز ہوتا ہے اور وہ چپتا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سنا ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا کانٹے ہے یہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے اونچی جگہ سے کہتا ہے کہ تیز ہو جاؤ تو وہ تیز ہو جاتا ہے، کسی اونچی جگہ سے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آواز اونچی جائے وہ تیز۔ دوسری بات جو ہے کہ اللہ اور رسول کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بہت بڑی فیملیاں ہیں، اس میں بات نہیں کرو۔ اس کو آگے نہیں سمجھ آئے کہ میں ان کا آپس میں تعلق کیا بتا دوں۔ تو ایسا ہے کہ ایک ایسے موضوع کی طرف جو ہمارا ذہن ہے کہ جس کی طرف ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے ہمیشہ میرے بزرگوں سے یہ رہا کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اس حقائق کو سمجھ کر کے دوسرے لوگوں تک ایک کسی دائرے تک پہنچانے کی کوشش کرے، جو سورہ فاتحہ میں اور ہر چیز میں جو رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حقائق، جتنا انسان اس میں کہتا ہے چینی ڈالتے جاؤ مٹاس بڑھتے، تاکہ لوگوں کو مٹاس کا زیادہ احساس ہو۔ تو بہت بزرگوں سے گزارش کی لیکن کسی نے نہیں کہ مجھ کوئی ایسا بہتر ہو، کچھ نے مجھے کہا کہ آپ کر لو کچھ ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، رسول پہ جو کچھ آتا ہے پہلے وہ خود اس پر ایمان لاتا ہے
اس کتابوں پر، اس وحی پر، ان کے احکامات پر، پھر اس کے بعد دوسروں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی کسی کو کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہو کہ وہ خود اس حقیقت تک خود پہنچا ہوا ہو، تب جا کر کے وہ دوسرے کو اس حقیقت سے روشناس کرا سکتا ہے۔ تو ہم جیسے بے علموں کا کیا سلسلہ ہوگا کہ اس طرح ایک نازک مرحلے میں جو ہم ایاک نستعین اور جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کا اس جگہ پہ ہم تعلق بنا رہے ہیں۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے میں پہلے آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھوں گا کہ جس سے ہمارے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات تو میں یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک خزانہ تھا چھپا ہوا جو میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اب ہم بات پہلے ذہن میں یہ لے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پوشیدہ راز اور ایک پوشیدہ وہ ہستی اور وہ کمالات ہیں جس سے ہمیں نہیں پتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا اس لیے کہ ہم اس کو پہچان سکیں اور ان تمام ان کے نعمات سے اور ان کے تمام چیزوں سے بہرور ہو جائے، فائدہ مند بن جائے اور ہم اس سے حصہ دار بن جائے۔ اس طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کے بات کرنا اس طرح سے کہ ان کے ذات کو آپ کس طرح ظاہر ہوئے اور ان کے کیا کیا رنگ اور کیا کیا کمالات اور کیا کیا مظہر ہے، ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ دونوں بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ کہیں آپ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو ان کے ذات کے آپ وجود نہ دیں، مثال نہ دیں، کیونکہ نہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے طرح کوئی چیز ہے نہیں، نہ اس کا وجود ہے۔ تو حضرت یہاں مجدد صاحب اس طرح اس کی وضاحت فرماتے ہیں، حضرت حق سبحانہ و تعالی ہمیشہ در تنزیہ و تقدیس خود است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اس طرح واحد لا شریک ہے، وہ الصفات حدوث اور ان کے صفات کا پیدا ہونا اس سے، اور وہ سمات اور ان کے علامات نقص، جن تمام چیزوں سے وہ منزہ ہے۔ نہ آپ کے لیے کوئی ایسے ذات کے ساتھ کسی چیز کو وابستہ کر سکتے، جیسا ہم بہت قوموں سے غلطی ہوئی کہ کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، نبیوں کو کسی نے کیا بنا دیا، مختلف شکلیں ہیں اس کے کہ جو اس جگہ پہ بات کرتے ہوئے اس کو کس طرح سے اس کے رد کیا جائے۔ جو سورہ فاتحہ میں عبادت کے بعد جب ہم پہنچے ہیں نستعین تک، تو نستعین میں آپ نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ امداد کہ جو رب تعالیٰ نے ان کو مختلف شکلیں بھی دیے ہوئے لیکن مدد ان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس کا کھانے کا بھی کل آپ کو مثال دے دیا، پانی کا بھی مثال دے دیا، ڈاکٹر کا طبیب کا بھی مثال دے دیا کہ اگر آپ اس کو اپنے شافی مطلق سمجھیں گے تو آپ کا غلط ہو گیا، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان تمام چیزوں کو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات نے، تو اسی طرح سے وہ اپنے ذات کے مبرہ ہے تغیر اور تبدیل، کوئی تغییر یا تبدیل یا مثال یا اس کے ذات کو کوئی ایسا صفت دینا، وجود دینا کہ جیسا یا اس کے ہاتھ ہے یا اس کے پیر ہے یا اس کا سر ہے یا اس کے آنکھ ہے یا اس طرح کچھ، حضرت سبحانہ و تعالیٰ بارنیست و اتصال و انفعال و انصال و اتفال و انفصال درادران بارگاہ گنجائش نیست، اور ان کو کسی طرح سے اس چیز میں کہ فعل میں یا اس طرح وجود اس کا تسلیم کرنا یا اس طرح چیزوں کے ساتھ وہ شرک میں آ جاتا ہے، تو حالیت و محلیت انجا کفر است، اس کس حال میں ہے اس کے لیے حال کا وہ رکھنا، اور پھر اسی طرح سے محلیت رکھنا کہ فلاں محل میں ہے، اس کے لیے مقام کا تعین کرنا، یہ سب کفر میں ہے۔ وہ حکم با اتحاد، یا اس کے ساتھ کوئی چیز متحد ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یا وہ کسی چیز میں حلول کر جاتا ہے۔ وہ عینیت، عین الحاد و زندقہ،
یہ تمام الہاد ہے اور زندقہ ہے۔ خواص عبادات او تعالیٰ، اگرچہ تمام عبادتیں اور تمام کام اس کے قربت کے لیے ہے، اب جو بھی عبادت ہمارے ہے اس کے قربت کے لیے ہے اور اس کے وصل پیدا کرنے کے لیے ہے۔ از قبیل قرب جسم بجسم نفع، یہ کسی جسم کا کوئی جسم نہیں ہے کہ آپ نے آپ کا جسم اس جسم کے قریب ہو گیا، صحیح ہے۔ وہ از جنس اتصال جوہر، بس نہ آنجا اگر قربست بے چونس، اگر وہاں کا قربت ہے وہ بھی بے چون ہے، اور اگر وصل ہے ہم بے چونس، اگر وہ وصل کا کیفیت ہے وہ بھی کوئی وجود نہیں ہے اس کا، اور اس کا کوئی محل نہیں ہے، وصل بھی بے چون ہے اور قربت بھی اس کا بے چون ہے۔ ہمگی کاروبار ان بزرگواران دران حضرت سبحان تعالیٰ عالم بے چونی ہے۔ یہ تمام کام جو چل رہا ہے انبیاء کا اور ان کا، یہ عالم بے چونی میں چل رہا ہے، جس میں چون نہیں ہے، یعنی کوئی چیز وجود نہیں ہے، کوئی چیز اس کا ہے نہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ دیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا اس چیز جو ذات کے ساتھ ہے اس کو آپ لا کر کے بندوں کے ساتھ متعلق کر دیں، جس کا کوئی وجود تصور ہو جائے، یا جس کے کوئی کیفیت یا محل یا جگہ یا کوئی رنگ یا کوئی چیز اس کا وجود ہے۔ وہ عالم چون نسبت پہ عالم بے چون، اب عالم چون نسبت پہ عالم بے چون، اب یہ جو ہمارا عالم ہے جس میں یہ سارے ہماری چیزیں موجود ہیں، یہ عالم بے چون کے سامنے ایسا ہے جیسا ایک قطرہ سمندر کے سامنے ہو۔ اب سمندر کے سامنے قطرہ اگر اس کو درک کرنا چاہے، محسوس کرنا چاہے، سب کچھ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے اس کو؟ صحیح؟ تو بدریائے محیط یعنی دنیا عام ممکن ہے، وہ ان واجب تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ و نیز عالم چن در ذیق زمان و مکان کائنات، یہ ہمارا عالم جو ہے یہ زمانے سے بھی وابستہ ہے کہ اب دن ہے، اب رات ہے، اب گرمی ہے، اب سردی ہے، یہ جگہ بڑی ہے، یہ اونچی ہے، یہ نیچی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ اور بلندر ہے۔ وہ از زمان و مکان گزشتہ، وہ ان چیزوں سے وہ نہیں ہے کہ وہ تنگی کیا ہے اور اونچائی کیا ہے، زمان مکان کیا ہے۔ میدان عبارت تو تعبیر دران عالم فراخت درین عالم تنگ و تاریک، تو یہ ہمارا ہو گیا۔ یہ ایک جگہ پہ ہم آ کے رک گئے کہ اب ہم خزانے کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ وجود میں اس میں آیا، اظہار کا ہوا، ہمارے اوپر معرفت ہوا، تو وہ کس طریقے سے ہوا کہ وہ خزانہ کیسے، رب نے اس کے لیے کیا طریقہ کار رکھ دیا کہ جو اس کا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لفظوں کی ایک بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ ہم سارے لفظ رکھتے ہیں، یہ ہم یاد کرتے ہیں ان لفظوں کو ملانے سے کہ اس کے لفظوں کے ملانے سے اس کا ایک مطلب بن جاتا ہے، جملہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اسم بن جاتا ہے۔ جیسے ہمیں صرف و نحو میں پڑھاتے اسم است و فعل است و حرف، اس طرح ان کے چیزیں بنتے کہ یا اس میں سے اسم بن جاتا ہے یا فعل بن جاتا ہے یا حرف بن جاتا ہے، من و الا جو اس کو جوڑتے ہیں۔ تمام اس طرح کے کیفیات ایسے ہیں اس کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بنایا ہوا ہے اس مخلوق کے لیے، اس لفظ کے اندر ایک لفظ ہے، پھر اس کا اسم بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کمالات الف میں ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ کیسے تعلق ہے۔ اس الف کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے اللہ کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، الف کا دوسرے الفاظ کے ساتھ اس طرح تعلق ہے۔
اب اگر آپ الف کو لے لیں اکیلا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن کوئی بھی حرف جس سے آپ جملہ بنانا چاہیں اس کو ایک دوسرے سے ملانے کے بغیر وہ جملہ نہیں بن سکتا۔ میں نے آپ کو بول دیا نا کہ میں جملہ، تو میں نے جیم لے لیا، لام لے لیا، میم لے لیا، لام لے لیا، وہ لے لیا جملہ۔ اس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ اور ہر حرف ایسی جگہ پہ کہ جہاں الف کے اس تعلق کے بغیر وہ بات اس کی نہیں بنتا ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے، میں ایک خزانہ کنز تھا، مخفی تھا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں نستعین کو سمجھنے سے پہلے اس حقیقت تک کہ وہ کس طرح ظاہر ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسم بنا دیتا ہے اور ایک دائرہ سے سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں دائرہ ولایت، یعنی اس کے وہ جو جگہ ہے اس دائرے کا، اس جو دائرہ ہوتا ہے اس پہ جو نقطہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، جیسے ہم نے کہہ دیا کہ آگ۔ اب جب آگ کا ہم نے نام لے لیا تو آگ نام ہو گیا، اسم ہو گیا، لیکن اس آگ کے اندر ایک وجود ہے جو جلاتا ہے اور اس کی کیفیت ہے جو گرم بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے دائرہ اپنے اظہار کے لیے بنایا کہ جو اپنے کمالات کا اور اس کا اظہار ہو اور اس خزانہ مخفی کا اظہار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا دائرہ بنایا گیا ہے وہ دائرہ محبت ہے۔ وہ دائرہ محبت کے جو دائرہ ہے اس میں محبوبیت، وہ محبوب ہے کہ دائرہ جب ہمارے پاس اس ذات سے جس کا اب ہمارے لیے کوئی چیز بن رہا ہے کہ جو ہمارے وجود کے لیے وہ اپنا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے، اس خزانے کا ظاہر کرنا بھی چاہتا ہے جو مخفی ہے، اور اس کا کچھ وہ بنانا چاہتا ہے کہ جو ہم اس کو سمجھے، تو جو سب سے پہلے اس کا لفظ آیا تو وہ اس کا محبوب کا آیا کہ مجھے یہ محبوب ہو گیا، اور اب یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ وہ بنیاد بنی اس خزانے کو کھولنے کے لیے، وہ محبت۔ تو جب وہ کھولنے کے لیے سبب بن گیا تو ایک مرکز بن گیا اس کا۔ وہ جو مرکز بن جاتا ہے وہ اس کا اسم بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماتحت اس کے تمام پرورش والا بھی یہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ اس حقیقت جو وہ اس میں رکھنا چاہتا ہے وہ چیز اس تمام چیزوں کے حامل ہوتا ہے جو اس اسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب اس کے اسم کے اندر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا اللہ کا نام ہے اس سمے، اس کے بعد اگر آپ پوچھیں اللہ کیا ہے، کس طرح ہے، تو آپ کہتے ہیں احد ہے۔ وہ احد، احد سے مطلب ایک ہے، صحیح ہے۔ اب جب انہوں نے احد کا کر دیا کہ آپ سمجھ گئے کہ احد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم ہے جو ہوتا ہے، تو وہ جو نقطہ پیدا ہوا تھا محبت کا، وہ اس کے ساتھ آ کے اس کے ساتھ لگا، اس کا نام ہو گیا احمد۔ وہ محبت کا ذات جو اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا اور ایک دائرہ بن گیا، تو اس کا تعلق ہو گیا احد سے، تو ہے اور الگ، چونکہ ادھر احد بھی جو الف ہے اس کا بھی تعلق ہے اس طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، تنہا ہے، تو اس کو احد کے ساتھ جب لگایا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے چاہا کہ اپنے خزانے کو، مخفی کنز کو، سب ذات کو، مثال اس کمالات کو اور صفات کو اور اسماء کو سب کو ظاہر کر دے، تو انہوں نے سب سے پہلے میم کا حلقہ بن گیا اس الفاظ میں، جیسا مقطعات جو قرآن مجید میں الف لام میم، اگر آپ عالم امر میں اس کو دیکھیں، اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں، اللہ محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
تو الف اللہ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذالک الکتاب یہ کتاب. اب اس طرح سے ہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ قرآن مجید میں رکھ دیا ہے اور ان میں سے کچھ الفاظ کا ایسا ہے جس کو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اس کے تحت تمام کے تمام وہ کیفیات کا ذکر ہے جو پہلے دن اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی معنویات ہے، کچھ حقیقتیں ہیں. تو جب یہ نام اس کے ساتھ ہو گیا تو آپ کا نام پڑ گیا کہ آپ کے محبوب ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو آپ کا جو دائرہ ولایت وہاں پر بن گیا حبیب اللہ. یعنی میم عبدیت کے لیے لگا دیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نام دے دیے جو قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے. میں اس مقام کو تھوڑا سا مجدد صاحب کے الفاظ سے کھولوں. آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد و محمد باشد جو اسرار راز کے متعلق دو اسم کے ساتھ مبارک آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمد و محمد باشد حضرت پیغمبر ما علیہ الصلوۃ والسلام مسمى بدو اسم. پس حضرت رسول اکرم ہمارا نبی جو ہے وہ دو ناموں سے مسمى ہے کہ اس میں وہ ہر دو اسم مبارک در قرآن مجید مستور دونوں قرآن مجید میں موجود ہے. جس طرح فرمایا محمد رسول اللہ ہے، قرآن میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ، ونیز فرمود در حکایت بشارت روح اللہ اسمہ احمد. قرآن مجید میں پھر فرمایا کہ جب بشارت دیا گیا تھا کس کے نام سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، تو اس نے ان کو کہا کہ ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام ہے اسمہ احمد. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں ناموں کے جو خصوصیات اور کیفیات رکھ دیا، تو جب احمد رکھ دیا تو احمد عالم ارواح کے لیے اور آسمانوں کے لیے نام ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب عالم امر اور عالم خلق دونوں سے آپ کا تعلق ہو گیا تو اس میں دو میم آ گئے، میم ہے میم دال. تو اس لیے یہ دو ناموں سے جب ہو گیا، اب اس کے اقرب ترین نام جو ہے تو اس لیے حبیب اللہ محبوب ہو گیا، اور محبوب کے ساتھ احمد ہو گیا جو آسمانوں کے لیے عالم ارواح کے لیے اور عالم امر کے لیے، اور جہاں اب عالم ارواح میں ان سے کیا کیا وہاں پہ تجلیات و ظاہر ہوئے، وہ چیز ہوئے، وہ ہمارے اور آپ کے علم اور عقل سے اوپر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اس دنیا کے لیے بھی، اس اپنے محبوب کو اس دنیا کے لیے بھی بھیجا جائے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام محمد رکھ دیا. محمد دو مرتبہ اس کو، ایک اس کا نام کا تعلق عالم امر سے ہے اور اس کا ایک تعلق جو ہے وہ عالم خلق سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے یہ فرمایا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم اس کے بھی جو تاریک ہو گئے، کیونکہ آپ کا جو چیزیں آپ کو محمد کے بشریت سے مل رہے تھے، اور اس لیے وہ بشریت پر تاکید دے رہے تھے کہ انا بشرun، میں بشر ہوں. یہاں بھی نہیں رکا، آگے بھی فرمایا مثلکم، آپ کی طرح مجھے بنایا گیا ہے. تو ان کے اندر ایک حقیقت جو تھی وہ حقیقت احمدی جو کہ آسمانوں کے ساتھ اس کے عالم امر کے ساتھ تعلق تھا، اور ایک وہ تھا جس کا اس کے ساتھ تعلق بنا. اب جب وہ تعلق جو اس سے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے گرد جو دائرہ بنتا ہے وہ ہمارا دائرہ بنتا ہے دوستی کا، تو دوستی ہوگی، محبت اور دوستی. تو جب دوستی کے دائرے میں آیا تو دوستی کے دائرے کا
نام بن گیا خلیل، دوست، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے۔ تو اس لیے حضرت خلیل ابراہیم اللہ جو ہے جب اس کو وجود میں لایا گیا تو وہ جو قربانی تھی، وہ جو آگ میں جانا تھا، وہ جو کچھ تھا تعلق، وہ خلیل تھا، دوست تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ تمام تقاضے جو دوستی کے کمالات تھے وہ اس کے اندر تھے۔ جب وہ لایا گیا تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احمد کا جو کمالات کا وہ تعلق ہو گیا۔ اس کے بعد جو پہلا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ بشکل دوستی، وہ حضرت خلیل کا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا علی ملت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پر آیا ہوں۔ تو اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو گئے، جب کوئی آپ کو زیادہ چاہتا ہے، وہ آپ سے محبت چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دائرہ ہو گیا جو کلیم اللہ ہو گیا۔ اس طرح سے ہر جو نام پڑھتا ہے ان کے کمالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک کمال ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے ایک نام دے دیتا ہے، اور اس کے ایک وجود ایک نبی کی شکل میں ہمارے سامنے وہ وجود میں آیا۔ اب ان تمام کمالات کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہرور ہے یا اس کو ہوتا ہے کہ جو شخص کی حقیقت میں جیسے تعین وجوبی کہتے ہیں، یعنی اس میں پوشیدہ ہے، تعین امکانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب تو میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی طرح عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہے، اور وہ اسم الہی جو ان کی عالم خلق کی تربیت کرنے والا تھا شان علیم ہے، اور وہ جو ان عالم امر کی تربیت فرماتا ہے وہ معنی ہے وہ اس کا شان وجود اعتباری کا مبدا ہے، جیسے کہ گزر چکا۔ حقیقت محمدی شان علیم سے مراد ہے، اور حقیقت احمدی اس معنی سے کنایہ یہ ہے کہ جو اس کا شان کا مبدا ہے، اور حقیقت کعبہ سبحانی بھی اس معنی سے مراد ہے۔ حقیقت احمدی اور حقیقت کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عالم امر میں دونوں ایک ساتھ۔ تو جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تو جب آپ اس مرتبہ کے اور نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، تو جو نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ دائرہ محبوبیت اور دائرہ احمد میں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب ابھی وہ مٹی میں اور پانی میں تھا تو میں وہ نبی تھا۔ وہ اس کی دائر ولایت احمدی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوبیت تھا، وہ ہمارے سبب بنا تمام خزانے ہمارے اوپر کھولنے کے لیے۔ تو جس وجہ اس کا جو ہے، جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ تمام چیزوں میں کارفرما کیا ہے، تمام چیزوں میں وہ کارفرما تھا جو رب کی ذات ہے۔ اگر آپ نے مخلوق کو وہ صفت یا وہ جگہ دے دیا کہ جو اس شے کو آپ نے اس کا اپنے شافی بنا دیا، اپنا وہ باپ کو اپنا پیدا کرنے والا بنا دیا، ماں کو بنا دیا، تو آپ کو شرک اور آپ اس سے دوری شرک عظیم کی طرف چلے گئے۔ اس طرح سے ہمارے اظہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کو ظاہر کیا ہے، وہ تمام کے تمام ہمارے جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دائرے جو نبوت ہے اس کی وجہ سے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا۔ تو اب وہ اعتبار حقیقت احمدی کے تھی،
جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی تھا، اس سے پہلے کہ آدم ابھی خاک اور پانی میں تھا تو میں نبی تھا، اس نے اپنے عالم امر کے اور پہلے اس وقت کے جو انہوں نے اس کو احمدی عالم ارواح کے لیے ان میں وہ چیز بنایا تھا جس میں حبیب اللہ کا اسم آیا کہ اللہ کا محبوب۔ اب ایک چیز جب محبوب ہو گیا تو لازمی بات ہے تمام کائنات میں آپ جو کچھ اس کے لیے کرتے ہیں۔ ویسے اس کے بارے میں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لولا لما خلقت الافلاق کے بارے میں کہ اس میں ہے، لیکن حقیقت اس میں ہے کہ حقیقتوں پہ جب نظر جائے اور ان مقامات کو جب دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام مخلوقات کا یہ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ تو تو اب جب محبوبیت آن مبدا ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع مبدا محبت سے ہوئی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالی مرکز محبوبیت ازان مرکز محبیت کے دائرہ گشت پیش قدم آمد و حضرت حق سبحانہ و تعالی نزدیک تر گشت بمرکز را سبقت و قرب ہست کے دائرہ را نیست ہم چنی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت میں اتنے آگے چلے گئے کہ اس قربت دائرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی دائرہ ہے ہی نہیں۔ باقی جتنے دائرے اس میں وجود میں آتے ہیں وہ تمام کے تمام دائرے جو ہے وہ اس دائروں سے ہی بنتے ہیں اس میں۔ تو اس کا تھوڑا سا میں دوسری مثال آپ کو مولانا سے دے دوں۔ مولانا اس مقام پہ یہ فرماتا ہے ان سے بھی تھوڑا مدد لیتے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مولانا فرماتے کہ آپ نے کبھی موسم بہار کو دیکھا ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے او جہان کامل است و مفردا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے اور مفرد ہے۔ اس مقام کے حوالے سے جو محبوبیت کا ہے، جو سبب بن گیا ہے وہ وسیلہ ہے ہمارا تمام کو اس کو ان چیزوں کو برقرار کرنے کے لیے۔ نسخہ کل وجود اورا بدن، پس جتنے چیزیں وجود ہمیں نظر آتے ہیں اس وجود کے پیچھے سے سبب اور اس کا مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت سب کچھ وہ بن گیا، اس لیے اس کو رحمت للعالمین اس لیے کہہ دیا گیا کہ محبوبیت کے مقام کی وجہ سے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت ہو گئے، وہ استعداد ہو گیا اس کا۔ پس ہمیں گویند ہر نقش و نگار، پس جتنی بھی ہمیں نقش نظر آتے ہیں، خوبصورتیاں نظر آتے ہیں، نگار نقش نگار جتنے جو بھی آپ نام دیں جس دنیا میں آتے ہیں، اندر اس کا وہ ہے کہ بہار آیا ہوا ہے کہ یہ درخت سبز ہے۔ جتنے درخت سبز ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے بہار کا کمال ہے کہ وہ آیات اور درخت دونوں نے اس طرح زندگی اختیار کی۔ ہمارے جتنے انبیاء اور جتنے اولیاء اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کا تمام وہ چیز بن گیا کہ وہ آیا ہے، بہار آیا، تب ہر ایک نے اپنا رنگ نکال دیا۔ پس
ہمی گویند ہر نقش و نگار، مژد مژد نک ہمیں آید بہار۔ اس لیے ہر ایک نے بہار کے خوش۔ اب وہ ایک مثال دیتا ہے ان مقامات کو سمجھنے کے لیے۔ تاب ود تابان شگوف چون زرم، تا کند ان می وہاں پیدا گرم۔ آپ نے دیکھا کہ درخت ہے، درخت میں پتے آئے اور اس کے بعد پھول آ گئے اس درخت کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پھول کی جگہ فروٹ کی ہے، جو وہ پھول جتنا نکالتا ہے اس کا پھول کا آنے کا مطلب یہ کہ اس جگہ سے پھل آئے گا۔ جب یہ جڑ جائے گا تو اسی جگہ سے وہ نکلے گا۔ تب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید، کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام آیا اس جگہ سے آیا کہ پیچھے فروٹ آنے والا ہے۔ تو مقام خلیل جو ہے وہ تھا محبوب کے لیے، وہ سارا ساز و سامان جو تھا وہ خلیل کا تھا، اس کا اسم اس لیے خلیل دوستی کا تھا کہ وہ دوستی میں اس مقام پر تھا کہ جو قریب ترین ہے محبوبیت کے۔ تو اب جو شگوفہ آیا، وہ جو پھول آیا اس کے تا کند آن میں وہاں پیدا گرے، چون شگوف ریخت میں و سر کنن، جدر سے میوہ جو ہے وہ نکلتا ہے جب یہ شگوفہ ادھر سے ہٹ جاتا ہے، تو در حقیقت فروٹ زیادہ پرانا ہے اور شگوفہ جو ہے وہ اس کے بعد کا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبوب جس نے یہ ساری چیزوں کو وجود میں لایا وہ ہے، لیکن شگوفے اس کے وقتاً فوقتاً ہمیں نمودار ہوئے، پیچھے سے پھر بھی وہ پھل نکلا اس میں سے۔ جب شگوفہ جڑا، میوہ نکلا، جب جسم ختم ہوا، روح ظاہر ہوئی، میوہ ماناو شگوف صورتش، پس معنی جو ہے، خزانہ جو ہے، اصل جو ہے وہ میوہ ہو گیا، شگوفہ اس کا وہ پہلے آنا کا شکل ہے۔ آن شگفتہ مجدے میں و نعمتاً، پس وہ میوہ جو ہے، شگوفہ جو ہے، اس کی خوشخبری ہے کہ میرے پیچھے جو آنے والی چیز ہے وہ فروٹ ہے۔ تو ہمارا اب یہاں پر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اس میں کر دیا محمد اس دنیا کے لیے کہ یہ عالم خلق کے لیے بشریت میں بھی ہو اور اس میں بھی ہو، اس وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ اگر آپ اس حقائق پہ بات کریں جو بشریت کے ساتھ ہے اور اس حقائق پہ بات کریں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس عالم ارواح اور عالم امر کی طرف ان کا تعلق ہے، تو بہت سارے باتیں ادھر گڑبڑ اس لیے بھی ہو گئی کہ کسی نے کہا کہ فوت ہونے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، تو ایک جماعت ہماری بن گئی اس پر بحث کرنے کے لیے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو آدمی جس کا عالم امر سے اور ان ولایات سے ان کے اندرونی کیفیات کا واسطہ ہے، تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جانے کے بعد وہ حقیقت منتقل ہو گئے حقیقت قرآن کی طرف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی طرف۔ بے شک صحابہ پر وہ تاریکی تو آئی کیونکہ ان کا شہود اب سننے تک گیا، مطلب اب دیکھ نہیں رہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا، شہود میں وہ فرق آ گیا۔ جن لوگوں نے اس پر زور دے دیا تو وہ ایسے ہو گئے کہ ایک آدمی نے اگر کچھ محسوس بھی کر لیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عالم امر کی چیزوں سے،
اور انہوں نے اس بات کو عالم خلق والوں سے کہہ دیا، اور ان عالم خلق والوں کا وہ استعداد نہیں ہے جو اس کے بات کو سمجھ لے، یہ ابھی تک اس عالم خلق میں ہے، عالم امر سے اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ تو جس نے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم امر کے احمد کے کمالات کے بات جب ان لوگوں سے کی کہ جن کا ابھی صرف ان وجودی چیزوں سے تعلق ہے، وہ اس کا انکار کرے گا۔ پھر ہمارے پاس ایک فتنہ برپا ہو گیا، ایک اختلاف برپا ہو گیا کہ جس کو ہم نے کہہ دیا، کسی نے کہا کہ یہ مشرک ہے ایسے بات کرتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ مشرک ہے یہ بات کرتا ہے۔ وہ ہوا اس لیے کہ وہ آدمی جو بات کر دیا، ایسے لوگوں کے سامنے وہ بات ہو گئی جو ابھی تک وہ لوگ اس عالم امر سے، اس کمالات سے، اس سے مظہر، اس پہ اظہار نہیں ہوا تھا، اور ہم نے وہ بات کس کو دے دیا؟ ہم نے اس بات کو ایسے لوگوں کو دے دیا، اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ہو سکتا، دوسرا مسجد میں کہے گا کہ ہو سکتا ہے۔ وہ سارے اپنے دلائل اس بات پہ لے آتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات پہ لے آئے گا کہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ادھر وہ جو عالم امر کا ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بشریت سے جو انوار اور جو چیزیں اس میں آئے تھے، اور ادھر پورا کر کے قرآن کی صورت میں حقیقت ہمیں دے دیا، سنت کے حوالے سے وہ جو کچھ ہمیں دے دیا۔ لیکن اگر عالم امر کی طرف جاتا ہے، مثال کے طور پہ جب ان کو اٹھایا گیا، اس کا ایک رات میں اسریٰ بعبدہ، ایک جگہ سے اٹھا کر کے جب ادھر جاتا ہے، سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس کو عالم خلق کے ساتھ تطبیق دیں گے تو صرف چونکہ وہ عالم امر کا کام تھا، اس لیے وہاں زمان و مکان نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنے کم وقت میں وہ 7 آسمانوں پہ جائے، وہ زمینوں پہ جائے، اور وہ کر لے، سب حقائق کو دیکھ لے، سب کچھ کو دیکھ لے۔ لیکن چونکہ وہ کمالات عالم خلق کے نہیں تھے، وہ کمالات عالم امر کے تھے۔ جب عالم امر کی کمالات تھے، عالم امر میں سبب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس ذات پوشیدہ خداوند تعالیٰ کو ہمارے اوپر انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو جب محبوبیت نے یہ سب چیزیں ہم پر ظاہر کر دیا ہے، لیکن اس کے بشریت میں اس طرح نہیں ہے کہ جیسا ہم بشر ہیں۔ ان کی بشریت کی تخلیق اور اس کی کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے درجات اور کمالات کا پتہ ہے۔ جب ہم اس کے ذات کو بحث بنا لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم تفرقے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی اس کے عالم امر کی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، بات کرتا ہے، اور ایک عالم خلق کو مد نظر رکھتا ہے، وہ اس تک پہنچا ہوا ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو اختلاف آ جاتا ہے۔ تو ہم نے بات بہت جلدی کر دیا ان تک کہ جو اس کو پہنچے اور ان تک وہ بات سمجھے اور اس کے چیز کو سمجھے، تو انہوں نے اپنے الفاظ سے اس کو اتنا اوپر اور نیچے کر دیا کہ کچھ افراط و تفریط میں ہم مبتلا ہو گئے۔ کسی نے نفی کر دیا، کسی نے نہیں کر دیا، کسی نے ہاں کر دیا، ہاں والوں نے بھی بڑھا دیا، نہیں والوں نے بھی بڑھا دیا، دونوں کو مکس اپ کر دیا جائے۔ تو اب جب یہ درمیان میں آتا ہے تو ہمارے پاس وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو شگوفہ آیا، شگوفے کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم امر میں ایک اور بھی ہے فروٹ جو اس کا آنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے تو ان کی حقیقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتوں کو لانے کے لیے، اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کرنا تھا۔ اب جب وہ فرعون سے مقابلہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عصا دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان سے مقابلہ تھا تو ان کو کشتی دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشتی نہیں دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عصا نہیں دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اپنے کمالات اور اپنی ذات اور صفات کا اور کمالات کا اظہار اور رنگ اور کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چاہتا ہے، اور صفی اللہ کے ساتھ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں پڑھیں کہ اس کو عصا دے دیا تھا اور اس کو کشتی کیوں دیا تھا، تو یہ اس کے حالات کے مطابق ہے۔ جو یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بشریت میں آنا، تو وہ 2 میم کا لگنا اس لیے تھا کہ محبوب کو وہ کمالات جو عالم امر سے ہے وہ اس سے بھی تعلق ہے، اور جو عالم بشریت سے ہے اس سے بھی تعلق ہے، اور اس لیے اس کا جب وہ چلے گئے اس دنیا سے،
اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے نماز پڑھی، ان کے پیچھے انبیاء نے، وہ عالم ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عالم امر کو یہاں لایا، جو عالم امر میں موجود ہے اللہ کے پاس۔ تو جب وہ انبیاء، جب وہ فرماتے جب میں باہر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے نمازیں ہو گئے؟ کہا 50 نمازیں۔ بولا نہیں پڑھیں گے یہ، جاؤ اس کو کم کرا دو، پھر جاؤ کم کرا دو۔ یہ تمام چیزیں عالم امر کے اللہ کے پاس وہاں پہ موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ہمیں یہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب کل رات ہم اس پہ بات کریں گے کہ نستعین میں وہ کیا تعلق ہے جو مخلوق کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ کون سی چیز ہے جو مخلوق کو اور اللہ تعالیٰ کو ہم آپس میں ملاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأقربائنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین۔